وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنے پروگرام عید ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، خواجہ غلام فرید سرکار سے منسوب ایک مجذوب کا قصہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ عید والے دن سارے لوگ عید پڑھ کر واپس آ رہے تھے، ان میں بوڑھے بچے سبھی شامل تھے۔ وہ عوام جب اس مجذوب کے قریب سے گزرتی تھی تو مجذوب ان میں سے ہر ایک سے پوچھتا، او کاکا عید کداں؟ یعنی ارے بھائی عید کب ہے؟ وہ سارے اس موضوع پر ہنستے اور کہتے، او سائیں تینوں نہیں پتا کہ اسی عید پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت سرکار غلام فرید مٹھن کوٹ والے وہیں سے گزرے، ان کا گزر وہاں سے ہوا تو اس معذوب نے ان سرکار کو دیکھا تو ان کے قدموں سے لپٹ گیا اور ترستی آنکھوں سے سرکار سے سوال کرتا ہے کہ حضور عید کداں؟ یعنی عید کب ہوگی؟ اب آپ صاحب حال مرد عارف ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ دوسرے لوگوں کی طرح سوال کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، بلکہ مجذوب کو سرکار نے پیار کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، یار ملے جداں، یعنی جب محبوب سے ملاقات ہوگی وہی دن عید کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجذوب کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہنے لگے اللہ اللہ اللہ۔ اور وہ کہتا ہے مزید ترستی ہوئی نگاہوں سے دوبارہ بولتا ہے، کہتا ہے حضور یار ملے کداں؟ سرکار یہ وصال محبوب کب ہوگا؟ یعنی یار سے ملاقات کب ہوگی؟ خواجہ غلام فرید سرکار نے فرمایا، ایو میں مرے جداں، یعنی دوئی غیریت کے خاتمہ پر یار کا وصال ہوتا ہے۔ جب اپنی میں مار لی جاتی ہے تو یار کا وصال ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بس یہ کلام فرمانا تھا۔ خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ والی سرکار کے مجذوب نے کپ کپاتے اور تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں سے روتے ہوئے عرض کیا، حضور ایو میں مرے کداں؟ یعنی سرکار اس میں کے وہم سے کب نجات ملے گی، کیسے نجات ملے گی؟ اللہ اللہ اللہ۔ سرکار زیر لب مسکرائے، اسے پیار سے تھپکی دی اور کہتے ہیں، یار چاہے یداں، جب محبوب چاہے گا تو تجھے تیری میں سے نجات دے گا، یعنی امید برقرار رکھو۔ ناظرین، ہمارے اسلاف میں یعنی بزرگ گناہوں سے بہت حد تک بچ جایا کرتے تھے، ہم ان گناہوں سے نہیں بچ پاتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جی قبلہ بابر بھائی، آپ کا سوال بڑا خوبصورت کہ ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگ تھے، انسیسٹرز تھے، وہ تو بہت حد تک گناہوں سے بچے رہتے تھے۔ ہمارے اندر وہ سٹیمنا کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں بچ پاتے؟ ہم کیوں گناہ کی دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں؟ سوال آپ کا یہ تھا۔ پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سماعت فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں گناہوں سے بچنے کی ایک تمثیل بڑے خوبصورت انداز میں کہیں پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں، کیسے بچتے تھے وہ گناہوں سے، اللہ اللہ، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور مٹی ڈال کر اس کنویں کو برابر کر دیا جائے، پور دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی پرندہ اڑتا ہوا آئے اور وہ اسی کنویں والی جگہ پر بیٹھ جائے جس کے اندر شراب کا ایک قطرہ گرا تھا، اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بیٹ کر دے
اور اس کی بیٹ سے کوئی خود رو پودا اگائے، پرندوں کی بیٹ سے بعض پودے اگاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پودے کو کوئی گائے کھا لے اور مجھے پتہ چل جائے کہ اس گائے نے وہ پودا کھایا ہے، تو خدا کی قسم میں زندگی بھر اس گائے کا دودھ نہیں پیوں گا۔ اللہ 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 اللہ، یعنی کس حد تک تخیل اور تقویٰ ہے سبحان اللہ، گناہ سے بچنے کا۔ بچتے کیسے تھے اور آج ہم کیوں نہیں بچ پاتے، جو پرٹیکولر کوشچن ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت خواجہ محمد حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، یعنی ان کی اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہے کہ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، اور سیر الاولیاء کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر رہ کرنا 1000 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی زیارت ہو چکی ہے۔ حضرت خواجہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گناہوں سے کیسے ہم کیوں نہیں بچ پاتے اور وہ کیسے بچ جاتے تھے۔ ان کی سیرت میں ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ جب حضرت کی عمر 17 برس تھی نا، عین شباب کے عالم میں، تو روایت میں آتا ہے آپ کے پاس ایک دوشیزہ آئی اور اس نے دعوت گناہ دی، اور آپ رحمت اللہ علیہ بفضل تعالی بچ گئے، اس دوشیزہ کی خواہش کو، مراد کو پورا نہ کیا۔ 17 برس کی عمر ہے۔ اللہ اللہ، جب آپ کی عمر 70 برس ہوئی نا، یعنی اس واقعے کے 53 برس بعد، آفٹر 53 ایئرس، تو ایک دن سوچنے لگے۔ حضرت حکیم ترمذی اپنی ایک کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا ایک دن، مجھے یاد آئی کہ اگر میں وہ 53 برس پہلے اس دوشیزہ سے لطف لے لیتا تو اتنی عمر پڑی ہوئی تھی، توبہ کر لیتا۔ یہ جب خیال آیا نا تو فوراً پریشان ہو گئے قبلہ مفتی صاحب، حضرت پریشان ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا معاملہ کہ جس گناہ سے 53 برس پہلے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، آج 53 برس بعد مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، کہیں میرا بڑھاپا تو نہیں خراب ہونے لگا۔ یہ سوچ کے پریشان ہو گئے، یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ آپ پریشان ہو گئے۔ تو میں نے روایت میں پڑھا کہ اسی اثناء میں آپ پر غنودگی طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، سبحان، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم ترمذی سے پوچھا، حکیم یہ آج تجھے کیسا خیال آیا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے تخیل تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، تو یہ تو ہمارا تو عقیدہ ہے۔ بے شک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حکیم ترمذی سے پوچھا کہ ترمذی یہ آج تجھے کیا عجیب و غریب خیال سوجا؟ تو حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 17 برس کی عمر میں آج سے 53 برس پہلے جس گناہ سے میں بچ گیا تھا نا، اب اس کی آج یاد ستا رہی تھی، تو مجھے تو لگتا ہے ایسے کہ میرا بڑھاپا خراب ہونے لگا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے لگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، پتہ یہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تجھے 53 برس بعد خیال کیوں آیا اس گناہ کا جو تو نے کیا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت وجہ ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ترمذی، اصل میں آج سے 53 برس پہلے تو میرے عہد کے قریب تھا، میرے زمانے کے قریب تھا، اور یہ میرے زمانے کے قریب ہونے کی برکت تھی کہ تو گناہ سے بچ گیا، اور اب تو 53 برس میرے زمانے سے دور جا چکا ہے۔ اب یہ اس دوری کی نحوست ہے کہ آج تجھے وہ گناہ کا خیال ستا رہا۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ جتنا ہم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک مرکز اور محور کی چونکہ حیثیت رکھتے ہیں، جتنے لوگ ان کے قریب تھے وہ اس زمانے کے قریب تھے، یا یوں بھی اس سے مطلب نکال سکتے ہیں کہ آج جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی گناہوں سے بچا بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ ناظرین، میں
मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम गोरी साहब से अगला सवाल करने जा रहा हूँ। मुफ्ती साहब ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन क्या क्या चीज़ें करते थे जो सुन्नत मुबारक हैं? सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ पे निहायत इख्तिसार के साथ अर्ज़ करेंगे क्योंकि हमारे टाइम का, प्रोग्राम का टाइम आखिरी मराहिल में है। सबसे पहले तो बाबर भाई बात कर रहे थे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सईं कोट मिठन शरीफ वाले रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि अगर आप के ज़िक्र खैर से ये बंदे नाचीज़ ज़ुबान को तर ना करे तो नाइंसाफ़ी होगी अपने साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपने निस्बत उसी दर से है। सुभान अल्लाह। क्या हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सईं रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी रूह को खुश करने के लिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम के सिर्फ चंद अशार, उसके बाद सवाल का जवाब देंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ़ फरमा है, आपका ये गंदड़ा मंदड़ा ग़ुलाम, आप कहते हैं, हम नहीं कह रहे, कि हुजूर ग़ुलाम फ़रीद तो यहाँ पे आपकी जुदाई में तड़प रहा है। इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब, माही खुश वसदा विच मुल्क अरब, माही खुश वसदा विच मुल्क अरब। आगे क्या खूब आपने लिखा, तोड़े धिकड़े धोड़े खांदड़ी हाँ, तेडे नाम तो मुफ्त विकांदड़ी हाँ। तोड़ो धिकड़े धोड़े खांदड़ी हाँ, तेडे नाम तो मुफ्त विकांदड़ी हाँ, तेडे बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ, तेडे दर्दे कुत्तियां नाल अदब। नाज़रीन किराम, बात किसी और तरफ चली जा रही है। इश्क के रास्ते पे चल पड़े तो बात को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह किबला प्रोफेसर साहब मोहब्बत भरी बातें इरशाद फरमा रहे थे, बस हुजूर किबला ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाला से बात तो यहाँ पे वो शेख की बेटी वाला वाक़या भी याद आ रहा है, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा। शेख की बेटी ने पूछा था ना, हुजूर मिलने के लिए आई अपने मैका में, और वालिद कहने लगा कि आए मैं आपको ख्वाजा साहब की बारगाह में ले चलता हूँ। उस शेख की बेटी का शौहर भी साथ था। वो पूरा वाक़या ज़िंदगी ने वफा की तो फिर इंशाअल्लाह ताला किसी दिन सुनाएंगे। किस्सा मुख्तसर, आप ही के दर के ग़ुलाम हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्योंकि आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटने का दिन है, और आज हमने गुरबा यतमा मसाकीन का भी ख्याल रखना है। क्योंकि नाज़रीन किराम, आज वो दिन है जिस दिन हमारे बेटे हमारे बेटियां अच्छा लिबास पहने हुए होते हैं। अमीर का बेटा ईद वाले दिन गाड़ी में बैठकर और गोल्डन सेब हाथ में होता है, उसको चक्की काटता है, खा रहा होता है। लेकिन ईद वाले दिन हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे इसी मुआशरा में उस बेवा बहन, बेवा खातून का बेटा, वो यतीम बच्चा ईद वाले दिन भी चने बेच रहा होता है। कभी हमने गौर किया, अमीर का बेटा ईद वाले दिन गोल्डन सेब चक्की काटता है और बाकी सेब कुत्ते के आगे डाल देता है, और गरीब का बेटा ईद वाले दिन भी नान चने बेच रहा होता है। हमें सोचना होगा, हमने मोहब्बतें बांटते हैं, हमने आज किस अजीम दिन गुरबा यतमा मसाकीन का ख्याल रखना है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी अलैहि रहमा ने क्या खूब लिखा, क्या खूब फरमाया कि मज़ाहिब दे झगड़े असां छोड़ दिते, मज़ाहिब दे झगड़े असां छोड़ दिते, मोहब्बत दा झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा। नाज़रीन किराम, अब अपने सवाल की तरफ आते हैं। इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहे हैं, लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारक है ईद वाले दिन गुस्ल करना, ईद वाले दिन सुरमा पहनना, ईद वाले दिन खुशबू लगाना, और ईद वाले दिन अच्छा लिबास पहनना। अगर नया सूट है, आप नया सूट सिलवाएं, वो पहने, वो ज़ेब तन करें। अगर नया सूट नहीं है तो पुराने सूट को धोकर उसको आपने पहनना है। ये भी करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। इख्तिसार के साथ अर्ज करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात इस दिन क्या होते।
جس طرح کہ بابر بھی شروع میں بتا رہے تھے کہ میٹھی چیز کھانا عید والے دن سنت ہے. اگر کھجوریں نہیں ملتی آپ بے شک جس طرح کہ ہمارے ہاں رواج ہے آپ بے شک سویاں پکا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, رفقا میں بانٹ سکتے ہیں. کوئی اور میٹھی چیز ہو تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں. عید والے دن ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی سنت ہے. آخر میں جو مین بات عرض کرنے جا رہے ہیں, لجپال کریم آ کر ہی صلاۃ و تسلیم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. شمع رسالت کے پروانے عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں. کریم آ کر ہی صلاۃ و تسلیم نے دیکھا راستے میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے. اس بچے کے چہرے پہ افسردگی کا عالم ہے, اس بچے کے چہرے پہ اطمینان نہیں ہے. وہ بچہ آنکھیں نم ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے پوچھا, بیٹے کیا بات ہے, آج تو خوشیوں کا دن ہے اور آپ آج بھی رو رہے ہیں, آپ کی آنکھیں آج بھی نم ہیں, ہر ایک نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بیٹے آج بھی تو رو رہا ہے, کپڑے بھی تو نے گندے پہنے ہوئے ہیں, صاف نہیں ہیں. ناظرین کرام, بچے کی آنکھیں پہلے ہی نم تھیں. عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین دنیا میں موجود نہیں رہے, کریم آقا مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. ناظرین کرام, آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج ہم مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے غلام تو کہلواتے ہیں. کیا صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ کیا صرف نعرہ لگا لینا کافی ہے؟ غلامی رسول میں ہمیں نماز بھی قبول, غلامی رسول میں سچ بولنا بھی قبول, غلامی رسول میں حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے غریب یتیم مسکین حضور کے غلاموں کا خیال بھی رکھنا ہوگا. ناظرین کرام, کریم آ کر الصلاۃ و تسلیم نے بچے کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹے میرے ساتھ آ جائیے. حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم اس بچے کو لے کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں. ناظرین کرام, کریم آ کر الصلاۃ و تسلیم نے حضرت جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ, جس طرح کا لباس میرے حسنین کریمین کو پہنایا ہے اسی طرح کا لباس اس یتیم بچے کو بھی پہنایا جائے. اب دیکھیے ادھر شمع رسالت کے پروانے عیدگاہ کے اندر انتظار کر رہے ہیں, انتظار ہو رہا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم اس معصوم بچے کو, یتیم بچے کو لباس پہنایا جاتا ہے. کریم آ کر صلاۃ و تسلیم نے جب دیکھا, حضور مسکرائے, فرمایا بچے یہ بتائیے, اور بچہ اپنی زبان حال سے کیا کہتا ہے کہ میں تھا تو یتیم, لیکن آج جو لجپال کریم آ کر صلاۃ و تسلیم نے کرم نوازی فرمائی, آج یتیم ہونے کا بھی مزہ آ گیا, آج یتیم ہونے کی بھی چس آ گئی. ناظرین کرام, کریم آ کر صلاۃ و تسلیم نے فرمایا بیٹے آج تو یہ بتا, کوئی بات نہیں تیرے والدین اگر فوت ہو گئے تو آج جناب سیدہ حضرت ام عائشہ صدیقہ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں. فرمایا بیٹے اب یہ بتا کہ جناب عائشہ صدیقہ تیری اماں لگ رہی ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی باجی لگ رہی ہیں, اور میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا والد ہوں. ناظرین کرام, وہ کیسا لمحہ ہوگا, وہ کیسی ساعتیں ہوں گی, یقیناً ذات خدا کے ملائکہ فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے. یہ روایت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صرف سننے اور سنانے تک محدود نہیں رہنا. آج عید کا دن ہے, ہمیں سوچنا ہوگا, اپنے آس پاس دیکھنا ہوگا. اگر کوئی یتیم بچہ ہے آج اس یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہوگا. اگر ہمارے کو رفقا میں اگر کوئی غریب یتیم بچے ہیں ہمیں وہاں پہ چل کر جانا ہوگا اور وہاں پہ جا کر بچوں کو پیار بھی دینا ہوگا. جب جا کے پیار دیں گے ان بچوں کو جب عیدی دیں گے تو یقین جانیے ذات خدا بھی خوش ہوں گے اور ذات مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے. عبداللطیف شاہی صاحب سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ غلام احمد پرویز, جاوید احمد گامدی اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے علماء کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھیں. جی قبلہ بابر بھائی, آپ نے آج کے حالات کے تناظر میں یوں سمجھیے کہ ایک دکھتی راگ پر ہاتھ ہی رکھا ہے. جی بالکل, کہ جس قبیل کے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, سر سید احمد خان, غلام احمد پرویز,
جوید احمد غامدی، انجینئر محمد علی مرزا، آج کے دور میں یہ لوگ، ان کے بارے میں اگر ایک جملے میں اگر میں کہنا چاہوں نا تو وہ جملہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں لیکن اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا، ایک بات یہ فلسفہ ہے اس کے اندر۔ دوسرا، ایک آپ اصول کی ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، اپنے سامعین کو ہدیہ کروں کہ کسی شخص کے بارے میں پتہ چلانا ہو کہ وہ عالم دین ہے کہ نہیں، یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، اس کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ کوئی ہیئر ڈریسر تھا، حجام تھا، اس نے بادشاہ کی حجامت بنائی، تو بادشاہ نے خوش ہو کے اس کو خلط فاخرہ، ایک مخصوص لباس ہوتا تھا، جب بادشاہ کسی سے خوش ہوتا تھا نا تو اس کو پہناتا تھا، تو وہ جب پہن کے بازار سے گزرتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بادشاہ کا منظور نظر ہے۔ بادشاہ نے اس ہیئر ڈریسر کو خلط فاخرہ سے جب سرفراز کیا نا تو وہ بڑا خوش اپنے گھر میں اپنی اماں سے جا کے کہتا، اماں دیکھو میں نے بادشاہ کی کٹنگ کی اور بادشاہ نے مجھے کتنا خوبصورت یہ خلط فاخرہ جیسے انعام سے نوازا ہے۔ تو اس کی اماں نے ایک بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کی اماں کہتی، بیٹا میں اس انعام کو انعام نہیں سمجھتی، میں اس انعام کو انعام تب سمجھوں گی جب تو بادشاہ کی کٹنگ کرے اور وہاں پہ ججز منصفین جو ہیں وہ حجام بیٹھے ہوں، حجام تجھے انعام دیں گے نا تب میں مانوں گی کہ تجھے کوئی انعام ملا ہے۔ بادشاہ کو خاک پتہ کہ حجامت کیا ہوتی ہے۔ عالم وہ ہے جس کو علماء کہیں کہ یہ عالم ہے۔ جی بالکل، یہ وہ لوگ، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کے آگے کہتا ہوں، اگر کسی شخص کو پرکھنا ہو نا کہ وہ عالم ہے کہ نہیں، اس کے جنازے سے دیکھ لینا کہ کیا اس کے جنازے میں علماء جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ایک یعنی پرکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی وہ عالم نہیں ہے جو ایک بند کمرے میں اپنی ویڈیو بنا کے تو وہ لوگوں میں وہ وائرل ہو رہی ہے۔ عالم وہ ہے جس کو علماء عالم کہیں، اینکر وہ ہے جس کو اینکر کہیں۔ ڈاکٹر کے بارے میں رائے لینی ہے تو ڈاکٹر سے آپ پوچھیں، انجینئر کے بارے میں پوچھنا تو انجینئر سے پوچھیں، یہ لوگ عالم تھوڑے ہیں۔ جی جس طرح قبلہ معذرت کے ساتھ یہاں پہ صرف 1 منٹ لیں گے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے، ناظرین کرام الحمدللہ ٹی وی 99 کے چینل پہ اس سٹیج پہ الحمدللہ اختلافی باتیں نہ بیان کی جاتی ہیں اور نہ ہی یہ اختلافی باتیں ہیں۔ الحمدللہ بابر بھائی کا سوال کرنا یہ آپ سب کے ایمان کو بچانے کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ مرزا محمد علی انجینئر جو شخص ہے اس کے عقائد کیا ہیں، آن دا ریکارڈ اس کی باتیں موجود ہیں۔ اس نے کہا جی نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی بندہ موبائل میں اس نے قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کے یہ نظریات ہیں اور یہ ویڈیوز موجود ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ کے ان کے حضور گزارش ہے اپنے ایمان کو بچائیے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ موبائل کے اندر قرآن ڈاؤن لوڈ کے اگر پڑھ رہا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ رہا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اس کے یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے قرآن پڑھنے سے موبائل پہ پڑھنے والا زیادہ ثواب پائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس کے عقائد میں سے صرف ایک عقیدہ بھی بتایا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے اس کے کفریہ کلمات ایسے ہیں، بہت سارے اس کے لغویات ایسے ہیں کہ جو بالکل اسٹیٹ فارورڈ قرآن اور حدیث سے اس کی باتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اور جوید غامدی صاحب انہوں نے کہا جی تصوف ایک متوازی دین ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں کو اگر ہمارا معاشرہ اپنا آئیڈیل بنا لے گا، اور معذرت کے ساتھ قبلہ پروفیسر صاحب نے سب سے پہلے سر سید احمد خان ان کا نام لیا، بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں شاید وہ ایک دم تو چونکے ہوں گے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ سر سید احمد خان، آپ کو غور کرنا ہوگا فرشتوں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، کیونکہ ٹائم اب اجازت نہیں دے رہا۔ فرشتوں کے بارے میں سر سید احمد خان ان کا کیا عقیدہ ہے، اور جنت اور دوزخ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ جب آپ ان باتوں کو پڑھیں گے، علماء سے سنیں گے، تو فوراً آپ ان لوگوں کی بات کو سننا تو دور کی بات، آپ خود ان کی شکلیں دیکھنا بھی آپ پسند نہیں کریں گے۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد شہزاد لیاقت قادری صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش کریں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں پیکر کا تیرے، میں تو کہتا ہوں سارے جہاں پہ سایہ ہے تیرا۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے سبحان جناب شہزاد لیاقت قادری صاحب۔ ناظرین، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میری طرف سے آپ کو ایک بار پھر عید مبارک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔